اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیونکہ آج جو حالات ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کا جو حالات ہیں، جو ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کے جو حملے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ملک ہے گو کہ دنیا میں بہت اپنے آپ کو انصاف پسند اور لوگوں پر رحم کا بڑے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور ان کی جو جھوٹے دعوے ہیں پوری دنیا کو معلوم ہے، مگر اقتدار پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بولا تو اقتدار پہ رہ کے جھوٹ بولو تو ہٹا تو نہیں سکتے۔ ایسا حال ہے میرا یہ دجال، تو پوری دنیا کو معلوم ہے، مگر کیا ہے گالیاں دے کے وہ دے کے، مگر اس کی سننا پڑ رہا دنیا کو، اس کا کوئی راستہ بھی نہیں، اس کے خلاف جانے کا راستہ نہیں۔ اب تو بتانا یہ ہے کہ دنیا میں جب پوری دنیا میں دجال کا قبضہ ہے، اور دجال کے قبضے کے مقابلے کے لیے نا مسلمانوں کے پاس کوئی قانون کوئی لاجک نہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تو افسوس اور گالی گلوچ لان تان بددعائیں کے سوا مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ افسوس گالی گلوچ، ٹرمپ کی ایسی کی تیسی جو بھی گالی دے رہے ہیں، گالی گلوچ، امریکہ کو گالی گلوچ، افسوس، ملامت، بددعا۔ ارے ایسا نہیں، مسلمان جو ہے نا کچھ ہے نا، اس کا حل اسلام میں ہے، مسلمانوں کو اس کا حل ہے مسلمانوں کا۔ تو بہرحال یہ آیت میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے فکر کرتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ بڑی چھوٹی سی آیت ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ ہے نا بارہا جگہ نا اتحاد کی بات بتاتا ہے، اختلاف کو ہے نا اللہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیونکہ دشمن جو ہے مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو، مسلمان دنیا میں غالب آیا تو اپنے ایمان کی بنیاد پر جو متحد تھا، یہی ایک طاقت تھی جو مسلمان کو ہر میدان میں ہر جگہ غلبہ دی، اور دشمن بارہا اپنی طاقت سے اپنی یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا طاقت بڑھا کر میدان میں لانے کے باوجود بھی مسلمانوں سے شکست پہ شکست، ہار پر ہار، شکست پہ شکست کھا رہا تھا۔ تو انہیں سوچ لیا کہ ان مسلمانوں سے براہ راست مقابلہ ناممکن ہے، یہ لوگ چھوٹی فوج لے کر بھی ہم پہلا غلبہ پا لیتے، چھوٹی فوج لے کر بھی غلبہ پا لیتے، تو پھر ان سے براہ راست نہیں لڑنا، تو کیا کرنا ہے؟ تو جنگ کی نوعیت بدل دیے، جنگ کا منصوبہ بدل دیے، جنگ کا پیترا بدل دیے۔ کون؟ دشمن۔ کیا پیترا بدلے؟ پھوٹ پیدا کرو، مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ پیدا کرو۔ جب پھوٹ پیدا ہو جائے گی تو بس ٹکڑے 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 ہو جائیں گے، اب جس کو چاہے اس کو مارو، ختم۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پہلے آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی، حبل بولتے رسی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور پورے مطلب اس پہ مفسرین کا سب کا ہے نا اتفاق ہے، حبل سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبل کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہاں پہ کیا فرما رہا اللہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ مل کے اللہ کے کلمے کو مضبوطی سے تھام دو، اور اس کا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قیامت کا جو زمانہ ہے نا،
قیامت کے زمانے میں لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے دنیا والے، دین رکھنے والے اور باقیت والے ہزاروں لوگ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہزاروں رسیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ کیا ہے؟ کوئی ملک آزاد کرانے کے لیے چلو پوری پبلک کو ایک جٹ کرے، کوئی ہے نا غریبی ہٹانے کا نعرہ لے کے اٹھ رہا، سب کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا۔ تو مطلب کیا ہے؟ دنیا میں الگ الگ نکات لے کے نا سب کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے دنیا مادی لوگ۔ اور جو مذہب والے ہیں اور دیوبندی، سنی، بریلی، شیعہ، یہ نقطے پہ نا سب کو متحد کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ اب جو دو فرقے والے جب آپس میں ایک اسٹیج پہ آ کے جب مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہو رہا تو پورے فرقے کے لوگ جمع ہونے کیا بتا سب ایک ہو جانا، پر ان کے بھیجے میں ایک ہونے کا نقطہ کیا رہتا؟ تو پورے دیوبندی بن جانا، پورے بریلی بن جانا، پورے شیعہ بن جانا، مطلب یہ نقطے سے ایک ہونے کا تو ہوتا نہیں جیسا۔ تو مطلب کیا ہے؟ دنیا والے الگ الگ نکات پیدا کر دیے اور سب کو اس نقطے پہ ایک ہو جاؤ، گویا کہ ایک رسی چھوڑ کے سب لوگ اس رسی کو پکڑے تو تم ایک ہو جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ اسی زبان میں فرما رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس رسی کو پکڑو۔ اب یہ نقطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے بیان کرے کہ مسلمان صرف کلمہ گو ہونا ہمارے لیے کافی ہے، اگر ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تو ہم اس کو گلے سے بھی لگاتے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بتانا ہے کہ جس مسلمان کے قلب میں پورے مسلمانوں کو اتحاد میں لینے کا اگر جذبہ آ رہا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہ رہا تو انہیں ہر مسلمان کے اندر جو ہے کلمے کی جو رسی اس کو پکڑنا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، غبارے بیچنے والا رہتا نا، غبارے بیچنے والا بیلون، ایسا پوری بیلون کو ایسا پکڑ کے ایسا ہاتھ میں پورے غبارے ایسے ہاتھ میں پکڑ کے رہتا پورے غبارے سے، تو ایک تاگے سے بندھے ہوئے رہتے، ہوا میں رہتے پورے تاغوں کو پکڑ لیتا۔ تو ایسا ہے نا ایک مسلمان جو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا چاہ رہا تو اس مسلمان میں صرف اللہ کو مان رہا اور اللہ کے رسول کو مان رہا، انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تو بس وہی کافی ہمارا کو اس کو پکڑ لیتا اور اس کے دیگر کسی مسئلے پہ جانا نہیں۔ یاد رکھو، ایک وجود جو ہے نا اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا اور اس کے بعد اس کے عقیدے میں 1000 قسم کی غلطی ہو، عقیدے میں اس کے عمل میں 1,00,000 قسم کی غلطیاں ہوں، مگر یاد رکھو انہیں جس وجود کو، جس ذات کو مان رہا، اللہ کو مان رہا، اللہ کے رسول کو مان رہا، بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، تقریر واز اپنی صحبت میں رکھ کے بڑھاتے جاؤ تو اس کے عقیدہ بھی درست ہو جاتا، اس کا عمل بھی درست ہو جاتا۔ ہم کو ہے نا اس کے غلط عمل کو دیکھ کے چھینک نکل، تو تیرا عمل غلط ہے نکل جا، تیرا عقیدہ غلط ہے نکل جا، ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کرانے کا تو کوئی بیماری چل نکل، اور پھر وہ مریض آئے تیرے پاس یہ بیماری چل نکل، یہ ڈاکٹر کا عمل ہوتا ہے۔ بیمار آتے جا رہا دیکھتا پورا چیک کر لیا، چل یہ بیماری چل نکل، نہیں یہ نقطے سے بیماری حل نہیں ہوتی، علاج نہیں ہوتا، بلکہ کس قسم کا بھی رہنا ہو لے اس کو قریبی رکھنا ہے، اپنا عمل پہ اتنا کانفیڈنس رہنا، اپنے عشق میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی ذات سے محبت میں اتنا اعتماد، اتنا کانفیڈنس رہنا کہ دنیا کا کسی بھی قسم کا عقیدے والا، برے عقیدے والا، برے عمل والا بھی رہا تو میں اس کو درست کر سکتا ہوں۔ اپنے ایمان میں اتنا کانفیڈنس رہنا، بتانا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ہر اس وجود کو بول رہا جس کے قلب میں مسلمانوں کو متحد کرنے کا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا جذبہ ہے، مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کا جذبہ ہے۔ اور یاد رکھو کسی ایک وجود پر، مطلب وہ اگر ویسا وجود نہیں کھڑا ہوگا تو اتحاد نہیں قائم ہوتا۔
ہر زمانے میں اتحاد کے لیے ایک وجود کا کھڑا ہونا ضروری ہے، اور وہ وجود اس خلق کے ساتھ کھڑا ہونا. تو حضرت العالم یہاں پہ وہی بات فرمائے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کافی ہے. اور دیکھو ہمارے جو مخالفت حضرت عمر کے زمانے سے چلے مخالفت، تو حضرت العالم اتنے وسیع قلب آپ کا تھا، نئے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ہماری مخالفت کرتے والے، حضور کی محبت میں کہیں ہم حضور کی شان میں گستاخی نہ کر رہے ہیں، نادان ہے نہیں سمجھ رہے. حالانکہ ہم حضور کی محبت میں کتنا راتیں تڑپ تڑپ کے گزار کے کفاروں سے جان پہ کفن باندھ کے سر پہ کفن باندھ کے جو مقابلہ کرے وہ دکھ رہا نہیں تو، مگر جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں. تو بہرحال ایک مومن بندہ کہ اللہ جو ہمیں فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ. اب ایک اور بات بتاتا ہوں، ایک اونٹ کے گلے میں اگر رسی ہے، وہ رسی اگر ہم کس کے پکڑ لیں تو پھر وہ اونٹ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے لے جاتا. ایسا ہی ہر مومن بندہ اللہ کی کلمے کی رسی سے بندھا ہوا ہے. اگر ہر کلمہ گو کے پاس سے اس رسی کو پکڑ لے تو ہر کوئی کلمہ گو کے پاس سے دور نہیں ہو سکتا. کلمے کی بنیاد پر اگر ہر مسلمان کو آپ پکڑ لیں، وہاں پہ یہ مت دیکھیں کہ فلاں فرقے کا ہے، فلاں ذات کا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں اس کا نہیں، بلکہ ہر کلمہ گو ہمارا ہے. یہ کوئی مسئلہ اسلام نہیں چھیڑیں گے، ہوگا تبلیغ و ہجرت و جہاد فرض کر. کلمہ گو جتنے ہیں سب سے رہے گی اوپر، اشداء الکفار ان کا دستور ہوگا. کلمہ گو جتنے ہیں سب سے رہے گی اوپر، کسی سے نفرت. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، بولے تو اس کا نقطہ سمجھ نہیں آ رہا مسلمانوں کو. نہ اللہ کی رسی دکھ رہی، نہ پکڑنا معلوم. پکڑنا یہی ہے ایک بندہ کلمہ گو ہے بس اتنا کافی ہے، انسان کا بچہ ہے بس اتنا کافی ہے. اب انہیں ہگرا مودرا تو ٹائم ہے، اس کو وقت گزر رہا تو اس کے اندر گندگی صاف ہو جائے گی. پھر انہیں جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو کوئی جانور کا بچہ اس کے مقابلے میں نہیں. تو اس وجہ سے ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یاد رکھو ولا تفرقوا جب اللہ اس میں فرما رہا تو ایک بات 100% ہے کہ اللہ تفرقوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے حکم دے رہا ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو. تو اب بتانا یہ ہے کہ میں اتحاد کے لیے میں دلائل دیتا ہوں، بھائی مسلمان ایک ہو جانا، وہ ہو جانا، اللہ کا فرمان ہے، رسول کا فرمان ہے. ایک 10 دلائل دے کے 100 دلائل دیا تو میرے بعد ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے سے میرے سے عداوت دشمنی رکھنے والے، بے چلر میرا نمبر آن دو. اب وہ آگے ٹھہر گئے 1000 دلائل میرے خلاف. میں اتحاد کے عنوان پہ 100 دلائل دیا تو میرے خلاف 1000 دلائل. تو بتانا ہے کہ آپ کون سا بھی موضوع لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس موضوع کے خلاف دلائل دینے والے دنیا میں بہت رہتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے خلاف وہ دلائل دے رہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. اگر میرے پاس ایک ہی دلیل ہے سمجھو اتحاد کی، میں اسی اتحاد کی ایک ہی دلیل کو 1000 مرتبہ دہراتے رہ کے مر جانا، مگر اختلافات کی دلیل کو سامنے لے لانا. آپ کو ایک بات بتا دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا، تو حضرت عمر ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے کہ اب تک انسانوں کے گروہ میں تین گروہ تھے، ایک ایمان والا، ایک غیر ایمان والے کافر، ایک منافق، 3 گروہ. اب حضرت عمر کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد انسانوں میں صرف 2 گروہ رہ گئے، ایمان والا اور کافر. کیوں؟ منافق یہ حضور کی شان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے. اب ہم ہے نا، میرے کو جس سے ذرا بھی دشمنی کو منافق کے فتوے، اس سے ذرا دشمنی کو منافق کے فتوے دے لیتے بیٹھنا، یہ میرا کام نہیں. انہ علم بذات الصدور، وہ سینے والی بات کو وہ ذات جانتی تھی اور اللہ کا رسول جانتا تھا. اب بتانا ہے کہ یہ دلیل دے کے بیٹھا تھا، پھر دوسرے مولانا 10 دلیلیں دیں گے، نئے ہے تو آپ 2 ٹکٹے دیتے، 2 اختلافی دلیل دو. مگر اتحاد پیدا کرنے والا، اس کو صرف اتحاد کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو 1000 مرتبہ پیش کرنا میری ذمہ داری کی ہے. اللہ ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو. اچھا تفرقہ کرے تو تم کیا سمجھ رہا، میں صرف دلیل کر دیا، کیا تفرقہ، میں بھی ایسا دلائل کیا، پورا مولانا پریشان ہکا بکا ہو کے چلے گئے. یاد رکھو تم جو ہے نا آپس میں جو اختلافات کے بڑھانے کے جو دلائل دے رہے نا، اس کا ڈائریکٹ فائدہ کافروں کو ہو رہا، ڈائریکٹ فائدہ.
جب تک تم آپس میں پھوٹ کا بازار گرم کرتے رہیں گے اور 1000 سال یا پھر 1,00,000 سال کے کافر بڑا مزے سے حکومت کرتے رہیں گے، یاد رکھو تمہارے سر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ ولا تفرقوا، یہ اللہ کا منشا، اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک ہی دلیل ہو تمہارے پاس، چند ہی دلیل ہو، اسی کو دھڑا دھڑا کے چلے جاؤ دنیا سے، کیونکہ یاد رکھو اللہ کس وجہ سے ساری دنیا کو ایک کرتا معلوم ہے؟ سارے انسانیت کا درد رکھنے والے وجود سے ہی ساری دنیا کو ایک کرتا۔ آپ دیکھو آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو ایسا نہیں بھیجا، پورے انسانیت کا درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں پیدا کر کے بھیجا۔ یہاں بعثت ثانی میں حضرت قبلہ عالم پورے مسلمان فرقوں کو ایک کرنے کے واسطے اور ہندوستان کے 101 ذاتوں کو ایک کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو ایسا نہیں کھڑے ہوئے، آپ کے قلب مبارک میں، حضرت اللہ کے قلب مبارک میں وہ درد، انسانیت کا درد دے کے اللہ کھڑا کیا۔ تو جس کی وجہ سے انسان جیسا قلب میں درد لے کر، جیسی فکر لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے زبان سے ویسے ہی الفاظ نکلتے ہیں، ایسا ہی اثر بھی نکلتا ہے۔ خالی الفاظ ہی نہیں بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک واعظ جب واعظ کرتا ہے، الفاظ جب منہ سے نکالتا ہے تو الفاظ اس کانوں تک نہیں جاتے، اس واعظ کے دل میں جو فکر ہے وہ فکر بھی اس الفاظوں کے ذریعے اس کے دلوں میں، جیسا ہم سننے والے سامعین کے قلوبوں تک جاتی ہے۔ اس واعظ کے دل میں حضور کا جو عشق و محبت ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے وہ عشق و محبت بھی سامنے والے کے قلبوں میں جاتی ہے۔ واعظ کے دل میں جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ بھی اس سننے والے کے دلوں میں اس کے الفاظ کے ذریعے سے جاتا ہے۔ واعظ کے دل میں جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر، جذبہ جو بھی ہے وہ سب سامنے والے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو لہذا ہے نا ہماری طرف ہماری جو فکر ہے ولا تفرقوا، تفرقہ مت کرو۔ اگر تمہارے میرے پاس میں خود اتنا میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں تفرقہ کرنے کے 1000 دلائل دے سکتا ہوں، اتنا علم ہے، مگر مجھے کیا کرنا ہوتا ہے علم کو چھپا دینا، تفرقے کے علم کو چھپا دینا۔ اتحاد کی جو دلیل میرے پاس ایک ہے، اسی ایک کو بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ہے نا دشمن جو ہے نا مقابلہ کر کر کے تھک کے آخری اس کو حربہ ملا، سو یہی ملا کہ مسلمانوں سے راست مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور کہ آپس میں پھوٹ سے ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ اور سمجھا دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد محسوس کرتا۔ تو اب ایک بات بتاتا ہوں، جسم سے اعضاء جب جڑ کے رہتے تو ہر اعضاء کی ویلیو رہتی ہے، ہر اعضاء کام کرے۔ اب رونالڈو ہے فٹ بال پلیئر، اس کا پیر اگر کاٹ کے بازو رکھ دے تو کوئی ریکارڈ نہیں قائم کر سکتا، کٹا ہوا پیر۔ کوئی باکسر ہے بہترین، اس کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دے تو کوئی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتا۔ مطلب انسان کے اعضاء کاٹ کے رکھ دے تو کوئی بھی کام کا نہیں۔ تو ایسا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایک جسم کے مانند ہے، تو مگر پورے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا دجال۔ اور مسلمان کی اتنی دنیا کی طاقت ہونے کے باوجود جسم سے جو کٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی کام کے نہیں، کچھ بھی کام کے نہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا آپس میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا فلسفہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ہے نا اللہ تعالیٰ بہرحال ہے نا اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ خطبہ ثانی میں تھوڑی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ حضرات، یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، جس کا پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ آپ دیکھیے جیسا اللہ رب العالمین ہے، یہی صفت اللہ تعالیٰ کس کی بیان کرا؟ آقا دو جہاں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر یہی معاملہ ہے جو نا اللہ کعبۃ اللہ کے متعلق بھی بیان کرتا ہے، انا اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ کعبہ کیا ہے؟
سارے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ تو بتانا ہی ہے کہ جب کعبہ پوری دنیا کے ہدایت کا مرکز ہے، حضرت خدا فرماتے ہیں فتح مکہ سے ہوئی دین کی نعمت پوری، گھر کا مالک ہے وہی گھر پہ ہو جس کا قبضہ۔ تو کعبۃ اللہ آج پوری دنیا، مطلب پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر جوڑ کے رکھا ہے تو کعبۃ اللہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور کعبۃ اللہ سے ہم یعنی سیکھ سکتے ہیں، یا کعبۃ اللہ کے اوصاف جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، یا کعبۃ اللہ کی صفات جب تک ہم اپنے اندر نئے پیدا کریں گے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ تو پھر کعبۃ اللہ کے بھی اوصاف ہے۔ کعبۃ اللہ تو کچھ بات کرنے والا گھر، کچھ زبان سے کچھ بولنے والا نہیں، مگر یاد رکھو جب نئے بولنے والا آ رہا تو کیا اللہ ہدی للعالمین کا لقب دیا اس کو؟ اپنے زبان حال سے بول رہا کعبۃ اللہ، زبان حال سے، حالانکہ زبان نہیں پھر بھی ہے نا، ایسی نصیحت کر رہا پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ میرے دربار میں انٹری کے لیے، میرے دامن رحمت میں آنے کے لیے میں کوئی شرط نہیں سوائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گیا تو میرے دامن رحمت میں آ سکتا۔ تو کعبۃ اللہ کی یہی صفت، وہ مسلمان جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنا چاہ رہا، تو کعبۃ اللہ کی یہ صفت اختیار کرنا، کسی بھی کلمے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے کا مسلمان ہو، صرف کلمہ طیبہ پڑھا تو میرے دامن رحمت میں آ جا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کرے، یہاں پر بھی حضرت اللہ ہر ایک کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کرے۔ تو معلوم یہاں کہ کعبۃ اللہ کی صفت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری صفت کعبۃ اللہ ہے نا، ملک کا جو بت ہے، میں فلاں ملک کا ہوں، تو کعبۃ اللہ یہ نہیں بولتا کہ بھائی ترکی سے آ رہے بھائی ان کو پہلے سب میں کھڑے جگہ دیجیے، اور بنگلہ دیش غریب ملک سے ان کو پچھلے کے سب میں جگہ دیجیے۔ کعبۃ اللہ یہ نہیں بولتا، کعبۃ اللہ ملک کا بت باہر چھوڑ کے آؤ، کون سے ملک سے آ رہے ہو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خود عرب کے رہنے والے، اگر عربی ہے نا اگر کھڑا ہوا ہے اور بنگلہ دیش سے صفائی کرنے والا وہاں پہ کام کرنے والا نماز کا ٹائم تو بازو کھڑے ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ میں اس عرب کے بازو کھڑا ہو سکتا۔ تو آج دنیا جو ہے نا مسلمان ہے نا آپس میں ملکوں کا بت دلوں میں جو بٹھا لیا انگریزوں کی طرف سے، جو زہر ڈالا گیا، ایسا بتوں میں ملک کا بت بیٹھ گیا، ہم پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم جو ہے نا ترکی ہیں، اور یہ ایسی لعنت مسلمانوں کے دل و دماغ میں گر گئی کہ جب تک یہ لعنت اگر مسلمانوں کے دل و دماغ سے نہیں نکلیں گی، کافر پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ اور یاد رکھو جس طرح کعبۃ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، ایسا ہی کعبۃ اللہ کے اوصاف لیا ہوا ہمیشہ ایک وجود پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکزی وجود ہونا، چاہے اس کو خلیفے کا نام دو یا پھر کچھ اور نام دو، یہی اوصاف لے کے ایک وجود کھڑا ہونا۔ زبان کا اختلاف نہیں۔ آپ دیکھو کعبۃ اللہ میں سب کو سفید کپڑے، تو اللہ یہاں پہ کعبۃ اللہ بولتا کسی کے نا قیمتی کپڑے دے کر، کسی کے غریب کپڑے دے کر جج مت کرو، بلکہ ہر جس کے اندر تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہی مکرم ہے میری نظر میں جو تقوی والا ہے۔ تو کعبۃ اللہ جیسا کپڑوں کی تمیز نہیں کرتا بلکہ ہر کلمہ کو اپنے ساتھ قریب کرتا ہے، ایسا ہی دنیا میں نے دولت والا غریب دیکھ کر نا اس کو ہے نا اہمیت دینا، پھر غریب کو اہمیت نہیں دینا، ایسا مت کرو۔ نہ زبانوں کا بت نکال دو، کپڑوں کا بت نکالو، مال دولت کا بت نکالو، یہ تمام بت جب تک نہیں ہٹیں گے تب تک مسلمانوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ یعنی بتا رہا کعبۃ اللہ کے میرے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف لے کے جب تم کھڑے ہوں گے تبھی تم تمام دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد قائم کر سکتے، ورنہ اگر آپ یہ اوصاف لے کے نہیں کھڑے ہوں گے، یاد رکھو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں نا اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، وہ فرقے کو نہیں مانتا، یہ فرقے کو نہیں مانتا، کرتے کرتے تو آپ آپس میں اختلاف کرتے رہو، مگر اس کا فائدہ خاص کافر کو ہونے والا ہے۔ جب تک مسلمان اپنے اختلاف کو ہوا دیتے رہیں گے، یعنی کافروں کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کے خلاف کچھ منصب بنانے کی ضرورت ہی نہیں، مسلمان خود تباہ برباد ہوتے رہیں گے، تباہ برباد ہوتے رہیں گے۔
تو اس وجہ سے اللہ کا ہے نا احسان یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہے نا اس رمضان مبارک میں ہم کو ہے نا دعائیں قبول ہونے والا مہینہ ہے، تو اللہ سے یہ دعائیں کرو یا اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا امت کا درد پیدا کیا، جیسے امت کی فکر پیدا کی، اور جیسا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے وجود سے پوری امت مسلمہ کو ایک کر کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں بھی وہی جذبہ وہی ایمان پیدا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو امت مسلمہ کا درد تھا، اور امت مسلمہ کو حضرت عمر کے وجود سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ جیسا جوڑ کے رکھا تھا، ویسا جذبہ ویسا ایمان ہمارے سینے میں پیدا کرے۔ حضرت عثمان غنی کا نام لے کے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لے کے، حالانکہ اتنے اختلاف تو پھر بھی پوری آخری سانس تک نا امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو وہ جذبہ وہ ایمان ہمارے سینے میں اللہ پیدا کرے۔ کیا بیت کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسا وجود کھڑا ہو جائے۔ ارے ہم کو جو صحابہ کرام کے سینوں میں جو ایمان تھا وہی ایمان مانگنا ہے اللہ سے۔ یہاں پہ مادی دولت نہیں مانگنا ہے، یہ دربار مادی دولت کو تو شروع سے انکار کرتے آیا ہوا ہے۔ تو ہم ہے نا صحابہ کرام کے سینے میں جو ایمان تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت تھی، یا اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو عشق و محبت تھی حضور کی، وہ عشق و محبت میرے سینے میں پیدا فرما، کیونکہ حضور کی محبت بڑھ گئی تو امت سے محبت پیدا ہوتی، حضور کی محبت گھٹی تو امت سے محبت نہیں۔ جیسا بیوی سے محبت ہے، بیوی کے بچوں سے محبت ہوتی، دوسری شادی کے لیے تو پھر بیوی کو بچوں کو نہ دیکھتا نا، بیوی کو بھی دیکھتا، تو مطلب دوسری کو بیوی سے زیادہ محبت ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا اگر ہمارے کو حضور کے عشق سے محبت وجہ سے زیادہ محبت ہو گئی تو حضور کی امت سے بھی خود بخود محبت پیدا ہو جاتی۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں جو عشق و محبت تھی، یا اللہ عشق و محبت ہمارے سینے میں پیدا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، حضرت عثمان غنی کا نام لے کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام لے کے، ان کے سینے میں جو ایمان تھا، جو عشق و محبت تھی، وہ ایمان عشق و محبت ہمارے سینے میں پیدا فرما۔ اور ایک بہادر و شجاعت، آج جو ہے نا دنیا پوری دنیا کے مسلمان پہ کہیں بھی ظلم ہوا، کیا مانو اللہ مسلمان پہ ظلم اور اللہ تو مدد فرما، ان پہ ہے نا ان کو ہے نا تو غیر سے مدد فرما، ابابیل بھیج، وہ یہ سب ابابیل بھیج ہوتا بھی نقطہ کعبۃ اللہ پہ، کعبۃ اللہ بول رہا میرے اوصاف اگر پیدا کر لیے نا، جیسا اللہ میں بے زبان ہونے کے باوجود میری ایک اینٹ ہلانے نہیں ہے دشمن سے، ایسے اوصاف اگر تم پیدا کرے تمہارے وجود سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کو دھکا لگنے نہیں دیتا، تو پوری دنیا میں فتح دیتا اللہ آپ کو۔ ابابیل کے فرشتے بھی جیسا تم کعبۃ اللہ کے اوصاف نہیں پیدا کریں گے، پھر ابابیل کا انتظار کریں گے؟ ارے کعبۃ اللہ کے اوصاف پیدا کرے پھر ابابیل نہیں آئے تو بولو فرشتے آتے، ابابیل کے فرشتے آتے۔ تو بہرحال ہے نا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو ایمان تھا، اور جو ہے نا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دو بہادر صحابی ہیں، اللہ کو بولنا یا اللہ وہ بہادری و شجاعت میرے دل میں، میری اولاد کے دل میں پیدا فرما، اور جو مظلوموں پہ جو ظلم ہو رہا، چاہے وہ فلسطین ہو یا پھر ایران ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کا ہے نا بدلہ لینے والا بنا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارا انتقام لینے، بدلہ لینے میں تمہاری حیات ہے تاکہ تمہاری نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ تو اگر تم ہے نا انتقام لینے کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو پھر تمہارا مقابلہ دنیا کی وہ قوم مٹ جاتی ہے تو غلام بن جاتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔